جو اول رمضان سے لے کر کے آخر تک، جب تک عید کی چاند کا اعلان نہ ہو اس وقت تک یہ تراویح کی سنت مستقل رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری سنت وہ ختم قرآن کی ہے۔ اب چاہے 10 دن میں حافظ صاحب ختم قرآن کرائے یا 20 دن میں کرائے، تو ختم قرآن کا سلسلہ یہ سنت تو پوری ہو گئی، لیکن یہ کہ تراویحوں کا سلسلہ وہ رہے گا آخر تک۔ اس لیے دوست یہ خیال نہ کریں اور یہ ہے کہ طے نہ کرے کہ جی بس ہم نے ختم قرآن تو کر لیا، اس کے بعد یہ ہے کہ تراویحوں کی بھی چھٹی ہوگی۔ نہیں، تراویح سنت موقدہ ہے، ترک کی صورت میں آدمی سخت گناہگار ہوگا۔ جب تک عید کی چاند کا اعلان نہ ہو، چاہے اب چھوٹی صورتوں سے یہاں پر ہو یا کہیں، یہ ہے کہ تراویحوں کا اہتمام کرے، تراویح 20 رکعت کو اب ترک نہ کرے۔ باقی ختم قرآن کی سنت الحمدللہ آپ حضرات کو یہ سعادت حاصل ہوگی، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور قاری صاحب بھی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ رمضان کے 2 عشرے تقریباً وہ مکمل ہو چکے ہیں اور آج 19ویں شب ہے، 20ویں شب ہے بلکہ، اور 2 یہ ہے کہ عشرے مکمل چلے گئے۔ اب اولہ رحمتن، پہلا جو عشرہ رحمت ہے، ہم نے کتنا استفادہ کیا، اور ان رحمتوں سے، رحمت کہتے بارش کو، اس باران رحمت کو ہم نے اپنے دامن میں کہاں تک لیا۔ اور دوسرا عشرہ ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اپنے گناہوں کی بخشش، اور یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، اپنے گناہوں کی معافی کرا دینا۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا، مجھے بھی اپنے اعمال کی نوعیت اور کیفیت معلوم ہے کہ میں نے کہاں تک اللہ سے معافی تلافی کرائی ہے اپنے گناہوں کی۔ اور آخری جو عشرہ ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ 3 عشروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ وہ بخشائے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ تو انہی کے حق میں اولہ رحمتن، وہ رحمت ہی ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کچھ گناہ ان کے ذمہ ہوتے ہیں، اور وہ اگر گریہ وزاری کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان کی مغفرت دوسرے عشرے تک، دوسرے عشرے کے مکمل ہونے تک ان کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی گناہوں میں غرق ہو چکا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کے گناہوں کا کیا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ آسمان و زمین کے درمیان کی جو فضا ہے، یہ فضا تو اپنے گناہوں سے بھر کر کے لا، اور فرض کر لو کہ تیرے گناہوں کو جسامت اور ان کو یہ کہ ایک حجم، ان کو مقدار حاصل ہو جائے، جیسے کہ بلاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے، تہ بتہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور آپ یہ ہے کہ میرے سامنے ندامت اور نہایت ہی دل کی گہرائی سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ مجھے اپنی جلال کی قسم ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ میں تیری مغفرت کے فیصلے کر دوں گا۔ اس لیے یہ جو تیسرا عشرہ ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اگر کوئی آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہو لیکن تب بھی وہ ہتھیار ڈال دے اور یہ سمجھ لے کہ اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، مخلوق عاجز ہے، بس یہ کہ کوئی درگاہ نہیں ہے اور کوئی بارگاہ نہیں ہے جہاں جا کر کے میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اس میں تیسرے عشرے تک بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ اس کی جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہو ہی جائیں گے۔ اور 3 عشروں میں بھی بالکل اللہ کے ہاں بہانے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، یہ تاجر حضرات آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس اوقات ایک ہی چیز ہے اور اس کی قیمت یہ ہے کہ فرض کرو کہ کوئی پھل ہے، کوئی فروٹ ہے، صبح کو اس کی قیمت لگتی ہے 100-150 روپے اس کا کلو، 100 روپے اس کا کلو، لیکن وہ جو دکاندار ہوتا ہے، وہ تاجر ہوتا ہے، اس کا ایک کوٹا ہوتا ہے، اس کا ایک ہدف ہوتا ہے۔ اب عصر کی نماز تک وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ آج میں نے بہت کمایا ہے، مال وہی ہے، اب کچرا مال بچا نہیں ہے، مال وہی ہے، لیکن یہ کہ اس نے ایک کوٹا ہے، پولیس والوں کا ہوتا ہے، ہمارے مولویوں کو چندے کا الگ کوٹا ہوتا ہے، یہ تو ہوتے رہتے، تاجروں کے بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ عصر تک انہوں نے دیکھا کہ مجھے آج کے دن میں یہ ہے کہ 1,00,000 روپے کمانا تھا، 50,000، وہ الحمدللہ پورا ہو چکا ہے، باقی مال وہی ہے، وہ کوئی گندا مال، کچرا مال بھی نہیں ہے۔ بس اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہی 100 روپے والے کو بس جوش میں آ گیا، جوش میں آ کر کے اس کی قیمت 50 روپے لگاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہمیں کئی دفعہ انہوں نے دیکھا۔ اللہ کے ہم بہانے ہیں،
رحمت حق بہا نمے جوید، رحمت حق بہا نمے جوید۔ اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے، ہیلہ تلاش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ نفل کو فرض کا درجہ دے دے رمضان میں، اور فرض کو بڑا چڑھا کر کے ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا ثواب مل جائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس، جنت کے خزانے، اور یہ ہے کہ رزق کے خزانے، غمی کے خزانے، خوشی کے خزانے، صورت کے خزانے، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، بارشوں کے خزانے، اللہ ہی کی مرضی ہے۔ اب بس رمضان میں اس طرح انہوں نے رحمتیں بھی متوجہ ہو چکی ہے، لیکن ایک آدمی رمضان میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ وہ تباہ ہوں اور یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جس کے سامنے بھری مجلس میں میرا ذکر خیر ہو جائے اور وہ اتنا بخیل ہو کہ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دے سکے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود بھی نہ پڑھ سکے، کیا اس کا خرچہ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی۔ لیکن بخل کی حد ہے اور سینہ کی تنگی ہے، اس ظالم کے پتہ نہیں سینہ میں کیا ہے، یہ کس قسم کا اس کا دماغ، گندہ قسم کا دماغ ہے، اور کیسی گندی زبان ہے، کیسا گندہ سینہ ہے، یہ اتنا بھی نہیں کرتا کہ پیارے محمد کا نام آ جائے اور وہ درود پڑھے۔ تو جبریل نے کہا کہ یہ تباہ ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، والدین کسی کے بوڑھے ہو جائیں، ایک بہانہ ہے کہ والدین کا سہارا بن جائے، یا ان میں سے ایک ہے اس کا سہارا بن جائے، اس کے جوتے سیدھے کرے، اس کی دعائیں لے لے، اس کی خدمت کر لیں۔ والدین اس کے بڑھاپے کو پہنچے، لیکن یہ کہ وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، اور ان سے یہ ہے کہ اپنے لیے ان کی دعائیں اپنے حق میں نہ لے سکے، یہ آدمی بھی تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، جبریل نے کہا اللہ کے حکم ہے یہ تینوں کے تینوں تباہ ہوں۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ آمین۔ ہمارے بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں نا سندھ میں یہ سندھی حضرات جو ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تو سندھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بابا پیر صاحب کے کچھ کڈھی دے، پیر صاحب کو کچھ نہ کچھ دے دو، پیر صاحب کے کچھ کڈھی ڈیس، پیر صاحب کو کچھ دے دو، پیر صاحب کے ڈیندے کو نہ تو ایڑے بدعا کر دو تو بڈھی میں دو تجھے۔ آپ اس طریقے پیر صاحب کو کچھ نہیں دیں گے، پیر صاحب ایسی بدعا دے دے گا کہ یہ ہے کہ کشتی تیری غرق ہو جائے گی، گاڑی تیرے کلٹی ہو جائیں گے اور بچے تیرے مریں گے، تجھ پر مصیبتیں آفتیں آ جائیں گے، پیر پیر پیر۔ تو پیروں پہ قربان جاؤں، پیروں کے پیروں پہ ہم قربان جائیں۔ پیر تو بڑے پیر ہے، لیکن یہ پیروں کا پیر نہیں، نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ اور پھر جبریل وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور اوپر والا وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق ہے۔ خالق کی بددعا، خالق کی پھٹکار، جبریل کا کہنا آمین، محمد رسول اللہ کا آمین، اس کے بعد خدا جانے کہ اس آدمی کی کامیابی کی کون سی صورت ہو سکتی ہے۔ یہ کسی مولوی کی بددعا تو نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب اور کوئی پیر صاحب تو بددعا نہیں دے رہے۔ اس لیے ہمیں ہو سکتا ہے کہ مولوی اور تبلیغوں سے ہم تو آسانی سے ٹکر لے سکیں، لیکن یہ کہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکر نہ لیں، اور محمد سے بڑا پہاڑ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے ساتھی اس کا خیال کریں، یا ناتح الجبل لا تشفق علی الجبل، پہاڑ کے ساتھ سر ٹکرانے والے پہاڑ کے ساتھ سر نہ ٹکراؤ، اپنے سر کا خیال کرو، اس پہاڑ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے محمد سے بڑا پہاڑ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا لاڈلا محبوب، وہ بددعا دے دے، اللہ اس کی مرضی کے مطابق۔ اماں فرماتی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ جس طرح بھی چاہتے ہیں، جیسے بھی دعا فرماتے ہیں، میں نے ہزاروں مرتبہ گھر میں ہماری والدہ رہ رہی ہے، گھر میں رہ رہی ہے، میں اس پر حیران ہوں کہ تیرا پروردگار وہ کیسے جلدی فرماتے، تیری یہ ہے کہ تیری تمناؤں کو پورا کرنے میں، جو بھی تیری تمنا ہوتی ہے اللہ اس کو اسی طریقے پر یہ کہ پورا کرتا ہے۔ میرے نبی کے دعاؤں کو حق تعالی شانہ نے رد نہیں کیا ہے۔ آپ کو تو سمجھانا میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کبھی بھی کسی نبی نے ہاتھ اٹھایا، بہت کم ہی اس طرح ہوگا کہ کسی نبی کی دعا قبول نہ ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے دعا کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، مجھے معاف کر دیں، فاستجبنا لہ، فوراً ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ جو فا تھا نا، فا
فاستجبنا له۔ حضرت ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له۔ زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، 100 سال میرے ہو گئے، 100 سال سے زیادہ، بیوی بھی میری باج ہو چکی ہے، میں نے پہلے تو نہیں کہا، اب رو رو کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی پراپرٹی جائیداد بھی نہیں ہے، لیکن مہربانی کر مجھے کوئی بچہ دے دے۔ یہ آسمانی جو علوم آپ نے میرے سینے پر القاء کیا ہے، یہ ان علوم کی حفاظت تو کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے قبول کر لیا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو آپ دیکھیں گے قرآن میں فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له، جیسے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہم نے قبول کر لیا۔ یہ جو فا ہے نا، یہ فاستجبنا فا پٹھان لوگ بلوچ لوگ کہتے فے، اور عرب لوگ اور یہ دیگر حضرات سندھی لوگ، یہ سارے ہندوستانی اردو بولنے والے یہ حضرات کہتے فا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے، فا ہوتا ہے، عربی بھی کہتے فا اور دیگر لوگ، باقی ہم لوگ بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ کہتے فے، ہم لوگ غلط ہے، فے نہیں ہوتا فا ہوتا، سمجھے؟ باقی پٹھان اور بلوچ کا مسئلہ یہ ہے، وہ فے، ہم لوگ بروئی لوگ بلوچ لوگ سب کہتے فے، باقی دوسرے کہتے فا۔ یہ جو فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا، ہم فوراً پہنچ جاتے اور ہم فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام مقربین بارگاہ الہ ہے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کی بد دعا سے مجھے اور آپ کو ڈرنا ہوگا۔ ساتھ ہی یہ کہ رمضان کے مہینے ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، تلاوتوں کا اہتمام کرے، جو بن سکے چلتے پھرتے درودوں کا اہتمام کر دے۔ اور ابھی یہ ہے کہ تیسرا عشرہ آ رہا ہے، اس میں اعتکاف کا ساتھی، اعتکاف مسنون۔ اب کل عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے 5-10 منٹ پہلے جو حضرات اعتکاف مسنون کا اہتمام کریں، وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے۔ اگر جیسے سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اعتکاف مسنون اس کو حاصل نہیں ہوا، اعتکاف مسنون کی سعادت اس کو حاصل۔ اعتکاف مسنون کے لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ آ جائیں، اور جب تک چاند کا اعلان نہ ہو اس وقت تک یہ ہے کہ اعتکاف میں معتکف رہے۔ معتکف باہر ایک آدمی کسی غریب کو کچھ پیسے دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، معتکف باہر نہیں جا سکتا۔ باہر کوئی کسی جنازے میں جا رہا، اس کا ثواب الگ ہے۔ باہر کوئی کسی بے کس اور بے سہارا کسی خاتون کے سامان، یہ ہے کہ اس نے بازار سے خریدی 10-15 کلو 20 کلو اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس کے گھر پہ پہنچاتا ہے، یہ مستقل ایک سلسلہ ہے۔ باہر کسی مریض کو کوئی خدا کا بندہ لے کر کے وہ اسپتال چلا جاتا ہے اور اس کو پیمنٹ کراتا ہے، یا یہ ہے کہ اسپتال میں اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ باہر کے لوگ جو کہ آزاد جتنے بھی نیکیاں باہر کر سکتی ہے، معتکف کے لیے یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے گھر بیٹھے یا اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے باہر کے لوگوں کو جو سعادتیں جو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں وہ سب تیرے لیے یہیں پر میں لکھ دوں گا۔ اللہ کے یہاں بہانے، یعنی عجیب بات ہے کہ باہر کوئی صدقہ کر رہا ہے، باہر کوئی کسی جنازے کو کندھا لے جا رہا ہے، جنازے میں شریک ہو رہا ہے، کسی بیمار کی عیادت پر جا رہا ہے، باہر جتنے بھی نیکیاں ہیں، معتکف مسجد سے باہر جا نہیں سکتا، وہ سارے ثواب یجرا لہو، وہ سب کچھ اس کے لیے یہیں پر جاری ہوتے ہیں اللہ کے بہانے۔ جوانی میں جب تک تیرے ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مسجد میں جا۔ جماعت کی وجہ سے آپ کو یہ ہے کہ ایک نماز کے 25 گنا، دوسری روایت میں 27 گنا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن جب آدمی بوڑھا ہو گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، جا نہیں سکتا، اس کو کھینچ کر کے مسجد لے جانے والا کوئی نہیں۔ وہ گھر کے اندر جو نماز پڑھتا ہے نا، تو اللہ پاک وہ مسجد کی جماعت والے زندگی میں جب وہ جوان تھا، تندرست تھا، تو جو ثواب اس کو جماعت سے ملتا تھا، اب بڑھاپے کے بعد وہیں گھر میں بسترے پر نماز پڑھے، اللہ پاک مسجد کی جامع مسجد کی ثواب اس کو گھر بیٹھے بیٹھے دے۔ یہ اللہ کی طرف سے پینشن ہے۔ آپ حضرات تو پینشن پتہ نہیں کیا تھے، جی پی فنڈ پینشن ہے کیا، اس قسم کے بھلا بہت سے ہوتے ہیں، سمجھے۔ 25 سال 30 سال یہ ہے کہ آدمی جو نوکری کر لیتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کہتی ہے کہ شرم کی بات ہے، ہمیں شرم آ رہی ہے، اس کی جوانی ہم نے کھائی، اس کی نوجوانی ہم نے کھائی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ہونے کے بعد یہ بھیک مانگے، بہکاری بن جائے، لہذا ہم لوگ حکومت بشرطے کی شرم ہو، تو حکومت یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، لہذا ہم اس کو پینشن جاری کریں گے۔ تو جب ان حکومتوں کو شرم آتی ہے تو اس ذات کا تو کہنا کیا،
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں اس پر پابندی تھی کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے، نماز جماعت کے ساتھ نماز آپ کو ادا کرنی، لیکن اب وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اب میں اللہ ایک اکیلے نماز کے ثواب اس کے لیے گھر پہ لکھ دوں، مجھے اللہ کو شرم آتی ہے، بڑھاپے کے بعد اس کو جماعتوں کا ثواب گھر بھی بیٹھے دیں، اللہ کے ہاں بہانے۔ اب جو لوگ اعتکاف مسنون کا اہتمام کر سکتے، بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھا۔ اعتکاف مسنون ان کا خود اپنے عزیز و اقارب پر کتنا بڑا احسان ہوگا، اپنے گناہوں کے ڈھیر اور انبار لے کر کے وہ ڈھیروں گناہ وہ اپنے کتنے معاف کرائیں گے، وہ ان کا تعلق۔ اعتکاف میں 10 آدمی بیٹھیں گے لیکن ہر ایک کے ثواب کی نوعیت الگ ہوگی۔ اعتکاف کی آداب اور مستحبات اور شرائط، مسجد کا کون کتنا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی طرف اس کا رجوع کتنا ہے، وہ معتکفین 10 دن بیٹھ جائیں گے یا 9 دن بیٹھ جائیں گے، ان سب کے ثواب بھی برابر نہیں ہوں گے۔ جو جتنا باادب ہوگا، جتنا ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اللہ کی طرف جتنا متوجہ ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اعتکاف مسنون جو لوگ کر سکتے تو سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ پورے محلے والوں پر ان کا احسان، اپنے عزیز و اقارب پر احسان، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ خدا کے نہایت ہی یعنی قریبی شمار ہوں گے، وہ اللہ کی نہایت ہی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے اعتکاف کا، اگر اعتکاف مسنون کا اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 24 گھنٹے میں ان دنوں میں 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں آ کر کے قدم رکھ کر کے پروردگار میں نفلی اعتکاف کا ہے یہ کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں، اس کا ثواب مستقل ہے کہ میں 2 گھنٹے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ 10 دن میں دے نہیں سکا، لیکن 2 گھنٹے میں آپ کے جوار میں آ گیا ہوں اور آپ کے قرب میں آ چکا ہوں، اے اللہ میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں۔ یہ جو احساس ہوگا، یہ جو ندامت ہوگی، اس کے اپنے نتائج ہوں گے، اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے یہ ہے کہ قرآن پاک سنانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ حضرات کی یہ ہے کہ سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھی محتاج ہوں، ساتھیوں کا حکم تھا حضرت کے بیان کے بعد، اور ویسے بھی آپ حضرات تھکے ہوئے، کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ باقی یہ مسجد والے حضرات پتہ نہیں اس طریقہ پر یہ ٹینٹ لگا کر کے کب تک اس سلسلے کو چلائیں گے، مہربانی کرو گی۔ مسجد یہ تو 2-3 سال سے میں آ رہا ہوں، اگر یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ گناہ نہیں ہے، مسجد کی تعمیر کرا دینا کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر میں قسم اٹھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر اس قسم کا کوئی گناہ گار ہو تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو مسجد کا کام یہ ہے کہ شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکتوں سے نوازے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ پاک پروردگار ہماری حالت زار پر رحم فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ رمضان المبارک کے عظمتوں کا جو تقاضا ہے، تقدس کا جو تقاضا ہے، اے اللہ اس سلسلے میں ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں، پاک پروردگار ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری نغزشوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، امت محمدیہ کی دستگیری فرما دے۔ یہ امت ظلم کی چکی میں پھنس رہی ہے، پاک پروردگار اس امت کو ظلم سے خلاصی عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے مراکز ایمانی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ تمام مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، مریضوں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے اس ملک جو ایک عظیم ملک ہے، عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، پاک پروردگار یہاں کے مسلمان بنسبت میں چونکہ باقی ملکوں میں بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن جتنا بھی ہمارا ملک گیا گزرا ہے، جتنا بھی گیا گزرا ہے، اس کے باوجود پھر بھی مسلمان کسی نہ کسی حد تک سکھ سے اور عزت سے رہ رہے، باہر کی دنیا میں اس طریقے پر پھر بھی نہیں ہے۔ بہت سے خاص طور پر بلاد عربیہ کے اندر جو بے چینی ہے وہ آپ کے ملک کے اندر اتنا نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو جان مال کی اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ حافظ صاحب برادر مکرم قاری فیصل صاحب نے جو کچھ کلام پاک سنائے، اے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ذریعہ نجات اس کو بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جو قرآن پڑھا گیا ہے، جو کچھ دوستوں نے سنا ہے، اللہ
اس کا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے، پیارے محمد کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی کر دے۔ ہم ان کی دعاؤں کی بدولت، ان کی محنت کی بدولت آج اے اللہ کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی معرفت ہے، کسی حد تک اللہ کی پہچان ہے۔ اے اللہ تو محمد رسول اللہ کو ان کی شان کے مطابق اے اللہ جزائے خیر عطا فرما دے، جزائے خیر عطا فرما دے، کروڑوں اور اربوں رحمتیں ان پر نازل فرما دے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے۔ شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، غوث اور ابدال اور کتب سب کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سب کی مشکلات سے، جائز حاجات سے تو واقف ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ خزانہ غیب سے جو حضرات قرض دار ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قرضوں کو چکانے کی توفیق ان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، جتنے دوستوں نے تراویحوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک سنا ہے اللہ ان کی جائز حاجات اور ضروریات کو، مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، ان کی جھولیوں کو بھی بھر دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔